अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हाजिर हूँ उस वीडियो के साथ जो लास्ट दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो बनाऊँगी वीज़े के बारे में या फिर यहाँ पे रहने के बारे में, क्योंकि मुझसे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिक्वेस्ट भी आती हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर अलग से मैं वीडियो बना लेती हूँ और व्लॉग नहीं बनाती। तो जनाब स्टार्ट करते हैं वीज़े के बारे में। जो मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है वो स्टूडेंट्स के वीज़े के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स का ये है कि जो यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़ाहिर है सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल में आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे यूनिवर्सिटीज़ जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे आप ईमेल करोगे, वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा। अगर वो आप लोगों को एडमिशन देते हैं तो आपने फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, तो वो आपने सारा कुछ अपना पूरा करना है और एम्बेसी आपने कॉल करनी है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है तो आप लकी होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है। तो अपॉइंटमेंट आसानी से किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे जाने से पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जो रिक्वायरमेंट है, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा कागज़ नहीं होना चाहिए जिस पे उनको शक हो या वो ओरिजिनल ना हो या फिर वो कुछ भी इस तरह ना। तो आपने कोशिश यही करनी है कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो वो लोग आपसे ले लेंगे। अगर आप लकी हुए तो वो जल्दी ही आप लोगों से ले लेंगे और फिर आपको वेट करना होगा, तो आपको आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और एम्बेसी की तरफ से भी आपको ख़बर मिल जाएगी। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही होती हैं, बशर्ते कि ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप किस तरह इस तरह यहाँ आके उसको यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ज़ाहिर है माँ बाप के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ आके ये है कि स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब ये 4 घंटे का कर सकते हैं और उसी पार्ट टाइम जॉब में ये लोग अपने रूम का, क्योंकि रूम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं, तो उनको जैसे पे भी कर सकते हैं और अपने खाने पीने का खर्च भी ये लोग खुद ही उठा सकते हैं। और उसके अलावा जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। और मैंने कहना क्या था ये कि आप स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो 4 ईयर्स का होता है। कुछ लोग होते हैं 4 ईयर्स से पहले पहले ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई यहाँ पे रहना चाहता है तो जॉब किया का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप ने करना क्या है कि अप्लाई करनी है जॉब के लिए, और अगर आपकी जॉब मिल जाती है तो उसके साथ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाता है और आपने उस सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है, चाहे वो 3 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, जितना भी हो उतना ही आपको वीज़ा भी मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं फैमिली वीज़े पे। तो फैमिली का ये है कि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि आज से 14 साल पहले की बात है जब मेरे हस्बैंड आए थे वहाँ पे पाकिस्तान, यानी हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तो गलती से हम लोगों ने फैमिली के बजाय विज़िट वाले फॉर्म्स जो थे वो फिल कर दिए थे। लेकिन वहाँ पे जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनकी ये नेकी मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने हमें क्लियरली बता दिया था कि इसका हक़ यानी मेरा हक़ फैमिली में बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सालों से यहाँ पे हैं। तो उसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये विज़िट वाले फॉर्म्स फिल करके देते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी जाएंगे, लेकिन वीज़ा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग देते नहीं हैं विज़िट का। तो बस फिर ये था कि उसने ऊपर जो फॉर्म्स थे उसने ऊपर लिख लिया था कि हमें किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तब तो 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट, यानी 3 महीने बीच में होते थे अपॉइंटमेंट में जब आप लेते थे, तो मुझे भी 3 महीने का बीच में टाइम मिला था। और ये भी था कि उस लेडी ने लिख लिया था कि हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस फैमिली वाले फॉर्म हम लोगों ने फ़िल करने हैं और एक पेपर उसमें कम था तो वो साथ में लेके हम एनी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं। तो फैमिली का ये है कि फैमिली का को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं बहुत ज़्यादा। तो फैमिली का जो वीज़ा है वो कंफर्म होता है, वो मिल जाता है। अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं, वाइफ किसी और कंट्री में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो वो श्योरिटी के साथ वीज़ा मिल जाता है, बशर्ते कि पेपर्स वगैरह ठीक हो। अगर वाइफ यहाँ की है, हस्बैंड वहाँ के हैं, तो सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ आके ये थोड़ा सा मैं ये जॉब के बारे में बता दूँ। और क्या कहना था, अगर आपके हस्बैंड काम करते हैं और सारा कुछ अपना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको फिर ज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं है
گورنمنٹ کے ہیلپ کی. لیکن اگر آپ کی سیلری اتنی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو سارا کچھ، کیونکہ گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے اور باقی سب کچھ، تو آپ اپنے پیپرز لے کے گورنمنٹ کے پاس آپ جا سکتے ہو، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہیں، اور منتھلی ہی ملتی ہیں، چاہے وہ کرائے میں آپ کی مدد کرے یا پھر کچھ اور، لیکن مل جاتی ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کی جو چھوٹ جاتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہو تو آپ کو بھی آپ وہ اپنے پیپرز وغیرہ لے کے گورنمنٹ کے پاس جا سکتے ہو، اور وہ جب وہ ان کو کنفرم ہو جاتا ہے تو وہ پوری کی پوری آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ کی انکم کو دیکھتے ہیں، جو لاسٹ سیلری آپ کو ملی تھی تو اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی مناسبت سے آپ کو ہر منتھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پے کرتے ہیں آپ کے گھر کا کرایہ، اور گھر میں جتنے بھی پرسنس ہیں پر پرسن وہ آپ کو کھانے پینے کا پورا وہ خرچ دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اور آپ کو جاب ڈھونڈنے میں بھی یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سال کے دوران اگر آپ نے جاب نہیں ڈھونڈی یا آپ کو نہیں ملی، تو نیکسٹ ایئر جب شروع ہوگا تو وہ جو آپ کو منتھلی ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں وہ تھوڑا پرسنٹ کم کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایئر بائی ایئر ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر تو جاب بھی مل جاتی ہے بندے کو. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آؤٹ آف کنٹری جانے کی اجازت اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پے کرتے ہیں، آپ کا کرایہ دیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس پہ ٹریول کرو. لیکن ان کو انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بیچ بیچ میں ان کے بہت سارے لیٹرز آتے ہیں، اور وہاں پہ جانا، ان کو اٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. باقی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، یعنی بچوں کا میں کہہ رہی ہوں اسپیشلی، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جاب لیس ہیں، آپ کی جاب نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے، وہ پیپر آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اسکول والے ہی سب کچھ آپ کے لیے، یعنی آپ کے بچوں کے لیے بکس وغیرہ وہ ہی دیتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور بھی اچھی باتیں ہیں کہ اگر کوئی جاب لیس ہے یا کوئی جاب کرتا ہے لیکن ان کی جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ افورڈ کر سکے، تو یہاں پہ پھر اپلائی آپ کر سکتے ہو. جو جیسے ہماری سٹی ہے کولون، تو کولون پاس کہتے ہیں اس کو. یہ ٹرین اور بسز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ویسے نارملی ان کے ٹکٹ تو مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اس پاس کے ساتھ آپ منتھلی ٹکٹ لے سکتے ہو بہت ہی کم پرائز میں، اور آپ دن رات ٹریول کر سکتے ہو کسی بھی ٹرین میں، ٹرام میں، کسی بھی بس میں. اور یا پھر آپ کو 4 ٹکٹس ملتے ہیں، تو وہ بھی بہت ہی کم پرائز میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ لائف میرے خیال میں ٹف بھی ہے لیکن سیکیور ہے، بہت اچھی لائف ہے. کوئی جاب کرتا ہے تو ان کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جاب لیس ہیں، جاب نہیں کرتے ہیں، تو گورنمنٹ آپ کو ایسے نہیں چھوڑتی، وہ آپ کو بالکل پوری ہیلپ دیتی ہے. اور ایک کویسچن جو اس دن آیا تھا آمنہ نصرت کی طرف سے، تو وہ ڈاکٹرز کے اسکوپ کے بارے میں کہہ رہی تھی. تو ڈاکٹر کے اسکوپ کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ خود کے جرمن کے ڈاکٹر ہیں، ان کی تو سیلری بھی بہت اچھی، اسکوپ بھی بہت اچھا ہے. لیکن جو باہر سے آتے ہیں، فورنر ڈاکٹرز آتے ہیں، تو ظاہر ہے پہلے میں نے سنا تھا کہ فورنر کو اتنا وہ جو اسکوپ ملنا چاہیے وہ نہیں دیتے. لیکن میرے خیال میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہر جگہ پہ ہوتی ہے. یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے. لینگویج بی لیول ہونا ضروری ہے، B2 لیول ہونا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ سب کچھ جرمن میں ہوتا ہے، تو آپ کو پیشنٹ سے بھی جرمن میں ہی بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے بے تو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں B2 لیول کا ہونا ضروری ہے. لیکن کہیں کہیں پہ C1 کا بھی لیول ہونا، C1 کا لیول ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پروونسز ہیں، جتنے بھی سٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنی ریگولیشن ہوتی ہے، اسی کے مطابق اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق پھر وہ سیلری وغیرہ دیتے ہیں. جیسے کہ جس نے اسپیشلائزیشن کیا ہوتا ہے تو ان کی سیلری اچھی ہوتی ہے، جس کو یہاں پہ فخ ڈاکٹر یعنی فخ آرٹس کہتے ہیں. تو جناب یہ تینوں ایکسپیرینس جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے، یہ میرے خود کے ہیں، فیملی کے ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہماری فیملی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں، اپنی ڈگری لے چکے ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے جاب کر رہے ہیں اور خوشی خوشی اپنی لائف گزار رہے ہیں.
تو یہاں پہ ایک اور بات بہت زیادہ ضروری تھی، لیکن پہلے میں فیملی کا کہتی ہوں کہ فیملی کی ایکسپیرینس تو میری تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا یا جس طرح میری ہیلپ ہوئی تھی سب کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر یہاں آ کے میں نے کچھ ہی مہینوں کے بعد لینگویج بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ بہت مست تھا. اور 2007 سے یہ مست ہو گیا تھا کہ اگر کوئی فیملی میں آتا ہے تو اپنی ہی کنٹری سے وہ پھر لینگویج کر کے آئے گا. لیکن شکر ہے تب میں یہاں پہ پہنچ گئی تھی، اور میرے پہنچنے کے بعد یہ سب کچھ جیسے ان لوگوں نے نیو لا بنائی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب وزٹ کی. تو وزٹ کا ویزا قسمتی سے ملے گا، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے، جتنے لوگوں کا میں نے سنا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے اور پیسے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کہنا تھا، اس کے بعد میں نے نوٹ نہیں کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے کیا کیا بات کرنی ہے، اس لیے میں بھول جاتی ہوں بیچ میں. یہاں پہ جو کوئی ایجوکیشن کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پی ایچ ڈی کرنے لگتا ہے، تو پی ایچ ڈی کرنے والے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ لوگ پی ایچ ڈی کرنے والے کو گھر بھی الاؤ کرتے ہیں، دیتے ہیں ان کو، اور فیملی بھی آ سکتی ہے ان کو، اور 1500 یورو بھی منتھلی ان کو ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیچ میں یہ لوگ کچھ مہینے کا گیپ بھی لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر کسی کے پاس اسکل ہے تو وہ جاب کے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی جب وہ اپلائی کرے گا تو ان کو ظاہر رسپانس آئے گا، انٹرویو دے گا، اور اگر وہ ایک دوسرے کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ مناسب ہے اس کے لیے، تو وہ جاب بھی مل جاتی ہیں. اور یہ عام جاب تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں، لیکن اسکل والوں کے لیے بھی جابس ہوتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے جواب دوں گی آپ کو. جی اگر کوئی یہاں پہ نیشنلٹی کے لیے پھر اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو نیشنلٹی کے لیے ان کے کچھ رولز ہے، کچھ ریکوائرمنٹس ہے، وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی. سب سے پہلے یہ ہے کہ لینگویج کورس یعنی لینگویج سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے. دوسرا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ امیگریشن ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. تیسرا آپ کا جاب ایسی جاب ہو آپ کے پاس کہ آپ اپنے اخراجات خود ہی اٹھا سکیں. یعنی اگر آپ کو ایک سینٹ کی بھی ہیلپ ملتی ہے یہاں گورنمنٹ سے، تو وہ آپ کو پھر نیشنلٹی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور 8 ایئرس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے 8 ایئرس پورے ہونے میں کچھ ہی منتھس رہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں نیشنلٹی کے لیے، یعنی لینگویج سرٹیفکیٹ، امیگریشن ٹیسٹ، جاب کا ہونا، یعنی آپ کو اگر ہیلپ نہیں ملتی، اور جاب آپ کے پاس ہے کم از کم 1800 یعنی 1800 کی کوئی جاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور 8 ایئرس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. اور جب آپ کو جرمن پاس ملتا ہے تو آپ یوں سمجھے کہ آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کہ آپ کو اگر آپ امریکہ جاتے ہو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ انگلینڈ جاتے ہو، آسٹریلیا جاتے ہو، کینیڈا جاتے ہو، کہیں بھی آپ جاتے ہو تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ بغیر ویزے کے نہیں صرف ٹکٹ لے کے آپ جا سکتے ہو. تو آئی ہوپ یہ انفارمیشن آج کے لیے کافی تھی. اس کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.